اگلی حدیث حضرت سہل بن عمر سے ہے اور بقول بعض سہل بن ربیع سے، جو اہل بیت اور رضوان میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹھ اس کے پیٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا ان بے زبان چوپاؤں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، جب یہ صحیح حالت میں ہوں تو ان پر سواری کیا کرو، اور جب یہ صحیح حالت میں ہوں تو ان کو کھایا کرو۔ اس میں دو تین باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلے تو صحابی کا تعارف کرایا گیا سہل بن عمر کا، جو اہل بیت الرضوان میں سے ہے۔ بیت الرضوان آپ سب کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی، جس کا سورۃ الفتح میں ذکر آتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ تو وہ درخت جو تھا جسے حضرت عمر کے زمانے میں کٹوا دیا گیا کیونکہ لوگ اس درخت کی بہت تعظیم کرنے لگے، تو انہیں ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ درخت بھی شرک کا گڑھ نہ بن جائے۔ بیعت کی تفصیلات میں تو اس وقت میں نہیں جاتی، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ روانہ کیا اور ان کی واپسی کی پھر کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی اور یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جتنے بھی ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے ان سب کو جمع کر کے عہد لیا گیا کہ اب وہ پیچھے نہیں پلٹیں گے اور دشمنوں سے انتقام لیں گے، کیونکہ انہوں نے غداری کی ہے۔ لیکن بعد میں یہ افواہ غلط ثابت ہوئی اور کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اصل حدیث جس ریفرنس میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹھ اس کے پیٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یعنی انتہائی بھوکا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، یعنی یہ تو تمہیں بول کر نہیں اپنی تکلیف بتا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تم سے حساب لے گا، لہٰذا اس کی پکڑ سے بچو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ صحیح حالت میں ہو تو ان پہ سواری کیا کرو، یعنی اگر کوئی اونٹ لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، چلنے کے قابل نہیں تو اس پر سواری بھی مت کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق اور مہربان تھے کہ انسانوں کا ہی نہیں بلکہ جانوروں تک کے حقوق کا خیال انہوں نے رکھا، اور فرمایا کہ جب صحیح حالت میں ہو تو ان کو کھایا کرو، یعنی جو جانور ذبح کیا جائے وہ بھی صحت مند ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی خوراک انسان کے جسم پر اور اس کی صحت پر، اس کے خیالات پر اور بہت سی چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو بیمار جانور کے کھانے سے بیماریوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے آپ نے نہ صرف یہ کہ سفر کا ادب بتایا بلکہ ساتھ ہی ان کے گوشت کو استعمال کرنے کے لیے بھی طریقہ بتایا کہ کس حالت میں اور کب استعمال کیا جائے۔ اگلی حدیث حضرت ابو جعفر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا اور مجھ سے ایک راز کی بات فرمائی جو میں کسی کو نہیں بتاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے کسی بلند اونٹ یا کھجوروں کے جھنڈ یعنی باغ کے پردے میں تشریف لے جانا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، اور مسلم نے تو اسی طرح حدیث مختصر روایت کی، اور برقانی نے مسلم کی اسناد سے حائش نخل کے بعد یہ اضافہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک شخص کے کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلا اٹھا، اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی کوہان اور اس کے سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، وہ اونٹ پرسکون ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری جوان حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا جس نے تجھے اس کا مالک بنایا؟ وہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور اس کو تھکا دیتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں سے کتنی محبت تھی اور جانور بھی آپ سے کتنے مانوس تھے۔ اس میں بنیادی طور پر جو حدیث ہے اس میں دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے جاتے تو ایسی جگہ پر جاتے جہاں ان کو کوئی دیکھ نہ سکتا، یعنی دوسروں کے سامنے اپنا سطر نہیں کھولتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں آج کل بھی اور اس دور میں بھی دیہاتوں وغیرہ میں گھروں میں ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے، رفع حاجت کے لیے باہر ہی جانا پڑتا تھا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ کا انتخاب فرماتے کہ جس میں پوری طرح پردہ پوشی ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ایسی حاجت کے لیے جب گئے تو ایک اونٹ دیکھا کہ جو آپ کو دیکھ کر بلبلانا شروع ہو گیا، یعنی گویا کہ رونا شروع ہو گیا، اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اس اونٹ کو کچھ تکلیف ہے یا غمزدہ ہے۔
آپ اس کے پاس گئے اور اس کے سر پہ اسی طرح ہاتھ پھیرے جیسے کسی اپنے بچے کے اوپر یا محبت اور شفقت کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس سے اونٹ جو تھا وہ، اس کی آواز جو تھی وہ رک گئی۔ تو آپ نے پھر پوچھا کہ یہ اونٹ ہے کس کا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو جس شخص کا اونٹ تھا وہ حاضر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو کہ اس نے تمہیں اس کا مالک بنایا اور تمہیں اللہ کو اس کے بارے میں حساب دینا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ظلم و ستم مت کرو۔ اور آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے بولنے کے انداز سے، بولنے کے طریقے سے یہ اندازہ لگا لیا کہ اونٹ بھوکا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب جانوروں کی بھوک کا اتنا خیال رکھا گیا اور ان کو بھوکا رکھنے سے منع کیا گیا، تو پھر انسانوں کی بھوک اور اس کا انتظام جو ہے وہ کتنے بڑے درجے کی نیکی ہے، کیونکہ بہرحال انسان کی قدر و قیمت جانوروں سے زیادہ ہے۔ اسی لیے آپ سب جانتے ہیں کہ کھانا کھلانا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، اور خاص طور پر کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔